زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جس قدر ہو سکے دوسروں کے کام آؤ، حاسدوں کی نظر سے بچا کرو۔ یقین کرو یہ ہنستا کھیلتا انسان بھی کھا جاتے ہیں۔ مکافات عمل جب شروع ہوتا ہے تو آپ کو وہ پتھر بھی آ کر لگتے ہیں جو آپ نے ٹھہرے ہوئے پانی کو مارے ہوتے ہیں۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ درگزر کیا کریں، یہ روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ آج کل کچھ عورتیں آزادی مغرب والی اور حقوق اسلام والے چاہتی ہیں۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی اثر کرتی ہے۔ طاقت انسان کو بدلتی نہیں ہے، بس اس کا نقاب اتار کر اس کا اصلی چہرہ ظاہر کر دیتی ہے۔ باپ ایک مقدس محافظ ہے جو ساری زندگی خاندان کی نگرانی کرتا ہے۔ دوسروں کو بے عمل سمجھنا یہ بھی دل میں چھپا ایک تکبر ہے۔ ہر شخص بااصول، ہر شخص باضمیر اپنی ذات تک، ذاتی مفاد تک اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ دوست ہو یا پرندہ دونوں کو ذات چھوڑ دو۔ لوٹ آیا تو تمہارا، نہ لوٹ کے آیا تو تمہارا کبھی تھا ہی نہیں۔ اگر حق کہنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو باطل کے لیے تالیاں مت بجاؤ۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے۔ جو جتنی توجہ کے قابل ہو اس کو اتنی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو دو گے۔ اپنے محبوب لوگوں سے اچھا معاملہ کرو کیونکہ ان کے جانے کے بعد حسرتیں کمر توڑ دیتی ہیں۔ اگر خود سے زیادہ کسی اور پر اعتبار کرو گے تو وہ آپ کو کسی وقت میں دھوکہ ضرور دے گا۔ ہم نوکری کی لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن جنت کی لالچ میں قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ کے ہی آنا ہے۔ کسی کو تکلیف مت دو، کہیں اس کا دکھ آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ بزرگ کہنے لگے، بیٹا اچھے اخلاق کسی اجنبی کو بھی اپنا بنا دیتے ہیں اور برے اخلاق اپنوں کو بھی اجنبی بنا دیتے ہیں۔ اگر کسی کو زیادہ تنہا دیکھو تو سمجھو وہ سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ مرد آنکھیں نیچی نہیں کرنا چاہتا، عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، مگر دونوں کو احترام اور عزت کی تلاش ہے۔ کسی بھی گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو، جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ جو دل کے صاف ہوتے ہیں لوگ غلط بھی انہی کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ یہ جو فجر کے وقت خاموشی اور سکون ہوتا ہے یہ دنیا کی کسی دولت سے نہیں مل سکتا۔ انسان اتنا کم ظرف ہے کہ ایک خوشی کو لے کر ہمیشہ ہنس نہیں سکتا، پر ایک غم میں طویل عرصے تک روتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ماں باپ کی خدمت و اطاعت سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ ایک نوجوان بیٹی نے اپنے والد سے پوچھا، بابا جان میں بدن کے کتنے حصے کا پردہ کروں اور کتنا حصہ کھلا چھوڑ دوں؟ اس کے والد نے جواباً کہا، بیٹی بدن کے جتنے حصے پر جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو اتنا حصہ کھلا چھوڑ دو۔ کسی سے نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا یا خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ آپ کو اپنے خوابوں کے لیے خود محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو خود پر بھروسہ کرنا ہے، آپ کو خود اپنی ہمت بننا ہے، آپ کو آگے بڑھتے رہنا ہے، اور آپ یہ سب کر سکتے ہیں۔ دوست کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر نہ مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید ہیرے سے زیادہ انمول ہو۔ جو اللہ کریم کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع کرنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ خدا کسی بندے کو عزت عطا فرماتا ہے تو اسے اپنی عبادت میں مشغول فرما دیتا ہے۔ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریے، یہ جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہے۔ جب ہم کسی کو اپنی زندگی کا چاند بناتے ہیں تو وہ ہمیں تارے ضرور دکھاتا ہے۔ مجھے برے لوگ اتنے برے نہیں لگتے جتنے اچھائی کے روپ میں چھپے برے لوگ برے لگتے ہیں۔ آپ کے ہی ہاتھوں ٹوٹی عورت آپ کے لیے دوبارہ دل کا دروازہ کھول دے تو یقین مانے اس سے بہادر عورت اس دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ موٹاپا ختم کرنے کے لیے نیم گرم پانی ایک کپ میں لیمو نچوڑ کر پی لیں۔ ایک چمچ مولی کا دانہ لیمو کے پانی میں استعمال کرنے سے بھی فائدہ ہوگا۔ ادرک کی چائے بھی مفید ہے۔ رات کے کھانے کے بعد کلونجی ملا پانی پیا جائے۔ سلاد کا کثرت سے استعمال کریں۔ مومن آدمی آزمائش کے بعد نکھر جاتا ہے اور منافق بکھر جاتا ہے۔ جو انسان دوسروں کے غم سے بے غم ہے وہ آدمی کہلانے کا مستحق نہیں۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس دنیا میں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا اس سے وہ چیزیں لے لو جو تمہارے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ رومی کہتے ہیں، جب زندگی میں تنہا ہو جاؤ تو جان لو کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے، اور اس لیے اس نے سب کو تم سے دور کر دیا۔ رجوع اور عروج میں 4 حروف ایک جیسے ہیں، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا۔ کچھ لوگ آپ کو بھی نمک ہی سمجھتے ہیں، جس سے اپنی مرضی سے جب دل چاہا تب حسب ضرورت اور حسب ذائقہ استعمال کر لیا۔ موت صدقہ ہے زندگی کا، اور اس نے ایک دن اتر ہی جانا ہے۔ پردہ نشین رہتا نہیں، کوئی بھی عمر بھر وقت کی رفتار سے اترتے ہیں۔ نقاب لوگوں کے الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ مشکل اور مسائل جب بڑھنے لگیں تو اپنے اندر جھانکیں، کہیں آپ نے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا تو نہیں چھوڑ دیں، جیسے کسی ایسے شخص کا چپکے سے مان رکھنا جسے تقاضا کرنا نہ آتا ہو۔ اپنی یا نہ کے لیے دوسروں کو جھکانے والا کبھی دوسروں کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتا۔